اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 24 رجب۔ عنوان نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ میں آمد۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت امیس کے ساتھ حبشہ میں تقریباً 14 سال رہے، اور سن 7 ہجری میں وہ اس وقت مدینہ پہنچے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر فتح کر کے تشریف لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آنے پر بے حد خوشی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا فتح خیبر کی۔ ابھی چند ہی دن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ٹھہرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غزوہ معطا میں روانہ کیا، جہاں روم کے بادشاہ نے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے 1,00,000 فوج بھیجی۔ مسلمانوں کی جماعت میں صرف 3,000 آدمی تھے۔ ان 3,000 نے اللہ پر بھروسہ کر کے مقابلہ کیا، اللہ نے فتح دی۔ اللہ اکبر۔ معرکہ شروع ہونے سے پہلے حضرت جعفر نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: جنت کا قرب، اس کی پاکیزگی اور ٹھنڈی شراب کتنی اچھی ہے۔ روم نشانے پر ہے اور اس کی تباہی قریب آ چکی، وہ گمراہی میں بھٹک رہی ہے اور اس کی نسل عنقریب ختم ہونے والی ہے۔ ان سے جب ہمارا مقابلہ ہوگا تو ہم ان کی گردنیں اڑا دیں گے۔ غزوہ معطا 8 ہجری میں ہوا اور اسی میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ عنوان نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، کسریٰ کی حکومت کے متعلق پیشن گوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسریٰ کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط مبارک کو پھاڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ کسریٰ کا خط پھاڑ کر اپنے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ چنانچہ کسریٰ کی حکومت جو اس وقت سپر پاور سمجھی جاتی تھی، زمانہ نبوت ہی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ بخاری کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبعی ضرورت یعنی پیشاب یا پخانہ کر کے آیا ہو یا اپنی بیوی سے ملا ہو اور تم پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتے ہو تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو یعنی تیمم کر لو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی پر غسل کرنا واجب ہو جائے اور پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ رکھے تو ایسی صورت میں غسل کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، اور غسل کے لیے تیمم کا طریقہ وہی ہے جو وضو کے لیے تیمم کا طریقہ ہے۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دسترخوان اٹھانے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے دسترخوان کو اٹھا لیتے تو فرماتے، الحمدللہ کثیراً طیباً مبارکاً فیہ غیر مکفی ولا ہوتعین ولا مستغنن عنہ ربنا۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو بہت زیادہ پاکیزہ و بابرکت ہو، نہ اس پر کفایت کی گئی ہو اور نہ اسے چھوڑی گئی، نہ اس سے بے پرواہی کی گئی، اے ہمارے پروردگار۔ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بیٹی اور بہن کے ساتھ بھلائی کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں، 3 بہنیں یا 2 بیٹے 2 بہنیں ہوں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6، گناہ کے بارے میں، برے کاموں کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی باتوں کا چرچا ہو تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، اور ایسے فتنے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ سورہ نور آیت نمبر 19۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی ظاہری حالت دھوکہ ہے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں اور یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں، یعنی انسان صرف دنیا کی چیزوں کو جانتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد دوسری زندگی آنے والی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لہٰذا دنیا میں لگنے کی بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول رہنا۔ سورہ روم آیت نمبر 7۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنم کے سانپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں بڑی لمبی گردنوں والے اونٹوں کے برابر سانپ ہیں، ان میں سے ایک سانپ ڈسے گا تو جہنمی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، رائی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ رائی کو استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ رائی کا تیل بالوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے اور اس کی سفیدی کو روکتا ہے اور جلد میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو دنیا کی بے رغبتی سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کے دروازوں کو بند کر دوں گا، ورنہ تو پھر تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا اور تیرے فقر کے دروازوں کو بند نہیں کروں گا۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔